اچھا، ہماری گفتگو چل رہی ہے نجاسات میں، اور 9 نجاسات کیا مکمل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 9 ہم گن لیتے ہیں دوبارہ سے: البول والغائط والدم والمیتۃ والکلب والخنزیر، 6 ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے؟ والمنی، ہاں منی ہم چھوڑ کے 7 ہو گئے، اور 8واں یہ کافر کی بھی بحث چل رہی ہے، ہاں خمر ہو گیا 9، یہ اس طریقے سے ہو گیا، ٹھیک ہے 9 پوری ہو گئی۔ ابھی کافر میں سے بحث کر رہے ہیں غلات، کہ ہاں غالی کی بحث کر رہے ہیں کہ کیا غالی کا ایک ایسا عنوان کہ جس بندے کو غالی کہا جائے تو وہ ڈائریکٹ کافر ہو جائے گا، یا وہ کافر نہیں ہوگا؟ ہے کہ یہ کوئی مستقل عنوان نہیں ہے کفر کا، ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر لفظ غالی صدق کرے وہ ہر صورت میں کافر ہی ہوگا، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، تفصیل ہے، شرائط دیکھنی پڑیں گی کہ کچھ غالی کافر نہیں ہوں گے، غالی ہوں گے، لیکن کچھ غالی کیا ہوں گے، کافر ہوں گے۔ اس میں سے کون سے غالی جو ہیں وہ کافر ہوں گے؟ ٹھیک ہے، کچھ غالی کافر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ من یذهب فی غلوہ الی حد، کہ جو اپنی غلوب میں اس حد پہ پہنچے، کون سی حد؟ ینطبق علیہ التعریف المتقدم للکافر، کہ جس کے اوپر کافر کی جو پہلے ہم نے تعریف ذکر کی ہے وہ اس کے اوپر کیا فٹ بیٹھے، ٹھیک ہے، یعنی غلوب اپنے عقیدے ایسے اپنائے کہ جس عقیدے میں کافر کی تعریف فٹ آ جائے۔ کافر کی تعریف ابھی دہرائی گئی پہلے، ٹھیک ہے، سید نے دہرائی کہ کافر کی پہلی حصہ کیا ہے، یا توحید کا انکار، یا رسالت کا انکار، یا ضروریات دین کا ایسا انکار کہ وہ متوجہ بھی ہو کہ اس سے جو ہے وہ رسالت کا انکار کیا ہو رہا ہے، میں رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہوں، علیہ السلام کا۔ تو یہ 3 اگر اس کے اوپر صدق کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر تو وہ شرک کر رہا ہے غالی، ٹھیک ہے، شرک کیا مطلب کہ وہ اللہ کے ساتھ رزق میں اور خلق میں اور ربوبیت میں ائمہ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ رب ایک نہیں ہے بلکہ ارباب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو معنی وہ ارباب کا کرتا ہے، یا خالق ایک نہیں ہے بہت سارے خالق ہیں، رازق ایک نہیں ہے بہت سارے رازق ہیں، یہ معنی وہ ایسا کرتا ہے کہ جو توحید کے منافی ہے۔ توحید کے منافی کیا مطلب کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ نے ان کو خالق اور رازق بنایا ہے اور یہ اللہ کے ہر دم محتاج ہوتے ہیں، جیسے فرشتے مختلف کام رزق کے کرتے ہیں اور خلق کے کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ربوبیت، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے، انتظامی امور چلانا، مدبر کا معنی کیا ہے، بھی رب کا معنی ہے، جیسے فرشتوں کو کیا ہے، والمدبرات امرا، بہت سارے امور کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر تو یہ اہل بیت علیہ السلام کو فرشتوں کی طرح سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ نوکر ہیں، ان کے ماتحت ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور باذن اللہ چلتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اپنا ذاتی جو ہے نا پروٹوکول کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساری کا سارا جو ہے وہ اللہ کی عبدیت میں اس کے محتاج ہو کے چلا رہے ہیں، جیسے فرشتے جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ یہ عقیدہ توہین اہل بیت ہے یا توہین اہل بیت نہیں ہے، مقام کو گرانا ہے یا گرانا نہیں ہے، بہرحال ہم اسے غلو کے اگر معنی میں بھی لے لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو آف لائن ہو گئے دوبارہ آن لائن ہو جائیں برادران، ٹھیک ہے، کہ جو بندے توحید کا انکار کر دیتے ہیں، توحید فی الخلقیہ، توحید فی الصفات، اس میں کیا ہے کہ ان ہستیوں کو خالق، رازق یا رب مانتے ہیں، لیکن کس معنی میں مانتے ہیں، باذن اللہ کی نفی کر کے مانتے ہیں۔ باذن اللہ کی نفی کرنا کیا مطلب، کہ ان کے پاس مستقل پاور ہے، اپنی ان کے پاس کیا حیثیت ہے کہ جس کو اللہ جو ہے وہ روک نہیں سکتا، اور یہ جو انہوں نے حیثیت ہے وہ اللہ سے بھی لی نہیں ہے، یعنی نہ ان کی طاقت اللہ سے حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی ان کی طاقت اب اس مرحلے کے اوپر ہے کہ اللہ انہیں روک سکے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ اللہ کی احتیاج باقی ہے، کچھ بھی اللہ کے محتاج بھی نہیں رہے اس کام میں۔ اس طرح کی جو سوچ رکھتا ہوگا وہ تو پھر سیدھا سیدھا ہم کیا کہیں گے کہ یہ والا جو غالی ہے یہ توحید کا انکار کر رہے ہیں، کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر فقہی تعریف کیا، کفر کی صدق کر جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس نے توحید کا انکار کیا اور شرک کا کیا کر دیا، ارتکاب کر دیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو جائے گا۔ دوسرا غالی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں انہیں جو ہے وہ فرشتوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ فرشتوں کی طرح کیا مطلب، کہ یہ طاقت بھی اللہ سے لے رہے ہیں، اجازت بھی اللہ سے لے رہے ہیں، حکم بھی اللہ سے لے رہے ہیں، اور مکمل طور پہ یہ اللہ کے تابع بن کے
اللہ کی جو ڈیوٹیاں ہیں خلق اور رزق کی وہ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ پھر غلوب تو نہ ہوا نا، یہ سیدھی سی تقصیر ہوگی، یہ تو اہل بیت کا مقام گرانا ہو گیا کہ جو اہل بیت کے نوکر ہیں اسی کے برابر کر دیا۔ چلیں ہم کہہ دیں کہ چلیں معاشرے والے ہم لوگوں کے ذہن کے مطابق اور عرفی معنی میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس سے اہل بیت کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا اہل بیت علیہ السلام چلا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ تدبیر کر رہے ہیں معاملات کی، اور سب کو خلق وہی کر رہے ہیں، رزق وہی دے رہے ہیں، اور یہ بالکل فرشتوں کی طرح یعنی باذن اللہ سارا ہو رہا ہے، اللہ کا اذن اس کے اوپر موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، انہیں کے ماتحت سارا نظام چل رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں آپ کی بات جو ہے وہ شرک تو نہیں بنی، کیونکہ آپ نے شرک نہیں کیا، آپ کی بات جو ہے نا جھوٹ بنی ہے، غلط بات بنی ہے کہ آپ نے اہل بیت کے اوپر جھوٹ منسوخ کیا، اور جھوٹ بھی ایسا ہے کہ جو ضروریات دین کے خلاف ہے۔ ضروریات دین کیا مطلب کہ سنی شیعہ کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ ڈیوٹیاں خلق کرنے کی، رزق دینے کی، کائنات کو چلانے کی، یہ ڈیوٹیاں ان کے پاس نہیں ہیں، یہ مسلم ہے۔ ہاں وہ بات بھی، دوسری بھی بات بھی مسلم ہے ہمارے ہاں کہ اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر وہ کائنات کے کسی نظام میں تصرف کرنا چاہیں تو یہ ان کے پاس حکومت اور ولایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ رزق دینا چاہیں، اگر وہ کائنات کے کسی نظام میں تصرف کرنا چاہیں تو وہ اللہ سے دعا مانگ کے، یا ان کے پاس کوئی اپنی طاقت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے باذن اللہ، اس میں وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بحث کر رہے ہیں جو ضروریات دین کے خلاف ہے۔ ضروریات دین کے خلاف کیا بات ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ کوئی اور کام نہیں کر رہا۔ اب جو کائنات کو خلق کرنا، نظام چلانا، خلق اور رزق کے سارے نظام ہو گئے، تدبیر کائنات، وہ سارے اہل بیت علیہ السلام انجام دے رہے ہیں، چاہے جو ہے انہوں نے نیچے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے یا جو بھی نظام ہے۔ اگر یہ والی بات کی جاتی ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے، یہ ضروریات دین کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کیا ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے یا کافر نہیں ہوتا، تو اب اس کے اوپر آپ قرآن والا معیار کیا لاگو کریں گے؟ جو پیچھے ہم نے کیا کہا تھا کہ قیامت بھی ضروریات دین میں سے ہے، ختم نبوت بھی قرآن دین میں سے ہے، ختم نبوت کس میں سے ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے، قیامت بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ اگر یہ بندہ متوجہ ہے اس نقطہ کی طرف کہ اگر میں اس ضروریات دین کا انکار کر رہا ہوں تو میں گویا کہ اللہ کے رسول کو علیہ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا کہ قیامت آئے گی، اور یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا مختلف قرآن کی آیات بتلا کے کہ رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں جو ہے وہ تم رب نہ کہو، میں اہل بیت کو اور اللہ کے رسول کو اس مسئلے میں کیا جھوٹا کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ یوں متوجہ ہے اس بات کی طرف تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ بھی کیا ہو گیا جی، رسالت کو جھٹلانے والا بن گیا، اگرچہ پوری رسالت کو نہیں جھٹلا رہا، فقط اس ایک مسئلے میں کیا ہے، وہ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہا ہے۔ کون سا ایک مسئلہ؟ کہ کائنات کے خالق اور رازق اہل بیت علیہ السلام ہے، نہ کہ جو ہے وہ کائنات کے خالق اور رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا دیگر جو ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ بس غلو کی کیا دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو وہ توحید کا انکار کرنے والا ہوگا اپنے عقیدے میں، یعنی بے اذن اللہ کا کیا کر دے گا، انکار کر دے گا، یا دوسرے نمبر میں وہ بے اذن اللہ کو مانے گا۔ جب وہ بے اذن اللہ کو مانے گا تو اب وہ کس کا انکار کرے گا؟ ضروریات دین کا انکار کرے گا۔ تو ضروریات دین کے انکار میں اب دیکھا جائے گا، اگر تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کو جھٹلا رہا ہوں، قرآن کی آیات کو میں جھٹلا رہا ہوں، پھر تو ہم کہیں گے کہ بھی یہ رسالت کا منکر ہو گیا۔ رسالت کا، یہ پوری رسالت کا منکر نہیں ہوا، رسالت سے جملہ بعض حصے کا کیا منکر ہو گیا، لہٰذا اس جیسے یہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی صورتحال کیا ہو، وہ کہے کہ نہیں میں قرآن اور حدیث کو نہیں جھٹلا رہا، بلکہ قرآن اور حدیث کی میں الگ سے تشریح کر رہا ہوں، وہ جو آپ خالق اور رازق کی تشریح کر رہے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی فرض کریں یہ ہے کہ بالذات جو ہے وہ اللہ خالق ہے، بالذات جو ہے وہ اللہ رازق ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اور دیگر اس طریقے سے کوئی ضعیف حدیثیں وغیرہ اس نے خطبہ بیان اور خطبہ افتخار کے والے کے اکٹھی کی ہوئی ہیں، جس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کائنات کے خالق اور رازق ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو پھر اس طرح سے وہ کافر نہیں ہوگا، غالی ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، یعنی فقہی طور پہ وہ کافر نہیں بنے گا، بلکہ ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ ایک گمراہ انسان ہے، ایک گمراہ انسان ہے اور جھوٹ کا کیا کر رہا ہے، ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اس کو ہم تکفیر کریں اور کفر کے دائرے میں لیں، ہم اس دائرے میں لے کر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ سید سستانی دامت العالی کے مطابق اور دیگر فقہا کے مطابق غلو جو ہے وہ ناسبی کی طرح ایک مستقل عنوان نہیں ہے کفر کا، بلکہ غلو کس کے ماتحت داخل ہوتا ہے؟ وہی جو کافر کی ہم نے تعریف بیان کی ہے، اسی کے ماتحت کیا ہے، یہ داخل ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پہ عبارت کیا ہے،
یہ اسکرین پھر آف ہوگی. دیکھیں تعریف دیکھیے گا. فمنہم الغلات، کافروں میں سے کیا ہیں؟ غلات ہیں. وہم علی طوائف مختلفۃ العقائد، یہ مختلف عقیدے رکھنے والے مختلف گروہ ہیں. فمن کان منہم یذهب، ان میں سے کچھ لوگ گہے ہیں فی غلوبہ، اپنے غلوب میں، الی حد، ایک ایسی حد کے اوپر کہ ینطبق علیہ التعریف المتقدم للکافر، کہ جس کے اوپر جو کافر کی ہم نے گزشتہ تعریف بیان کی ہے وہ ان کے اوپر کیا ہوتی ہے جی؟ منطبق ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ حکمہ بکفر ہی، ان کے کفر کا حکم لگایا جائے گا، دون غیر ہی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کفر کا حکم ہم نہیں لگا سکتے. تو بس اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی غالی ہے اس کے عقیدے کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے اوپر فقہی طور پہ جو کافر کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھتی ہے، یا اس کے اوپر وہ تعریف نہیں بیٹھتی. اگر تعریف وہ اس کے اوپر فٹ آئے گی تو پھر اس کی تکفیر ہوگی، پھر وہ کافر بنے گا. اور اگر اس کے اوپر وہ تعریف فٹ نہیں آتی تو پھر وہ کافر نہیں بنے گا. کافر نہ بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پکا مومن ہی رہے گا، ہوگا تو وہ غالی ٹھیک ہے، لیکن وہ والا غالی نہیں ہوگا کہ جسے فقہی طور پہ کافر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. ہاں نجس نہیں ہوگا، باقی مسلمان رہے گا، مومن ٹھیک ہے، پکا مومن آپ نہیں کہہ سکتے، مسلمان رہے گا یہ ٹھیک ہے. واضح یہ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا آگے جو ہے وہ ناسبی کا کیا عنوان ہے؟ ناسبی کا عنوان ہمارے پاس مستقل ہے ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی یہ ضروریات دین کا منکر ہو گیا یا توحید کا منکر ہو گیا یا رسالت کا منکر ہو گیا، یہ والی کیا بات نہیں آتی، بلکہ جو بھی ناسبی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. لیکن ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ناسبی کی تعریف وہ روائی اور لغوی تعریف نہیں ہے کہ جو بھی اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو وہ ناسبی ہے، یہ تعریف نہیں ہے. اہل بیت سے دشمنی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، منافقین جتنے تھے وہ سارے سارے اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے ٹھیک ہے، خود اللہ کے رسول کے وہ دشمن تھے بلکہ ٹھیک ہے. تو ناسبی کی تعریف کیا ہے کہ ہم المعلنون، یہاں پہ لفظ کیا لگایا؟ معلنون، اعلان کرنے والے، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ فسق بالجہر، سر عام، علل اعلان، سر عام. یہ نہیں ہے نجی محفلوں میں ٹھیک ہے، نجی محفلوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے دلی عقائد آپ جانتے ہیں ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. سر عام جو اعلان کرتے ہوں کس چیز کا؟ بعداوت اہل البیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سے جو دشمنی کا سر عام اعلان کرتے ہوں وہ کیا بنیں گے؟ ناسبی بنیں گے. ولا اشکال فی کفرہم، اور ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی ناسبی ایک مستقل عنوان ہے ٹھیک ہے جی.